نوجوان عالم دین فخر آل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قبلہ اخلاق الخیری صاحب تشریف لائیں اور میرے اور آپ کے دامن میں موتی دیتے جائیے گا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ممتاز و معروف مذہبی سکالر علامہ اخلاق الخیری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرے سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ حمد الاحسان وصلاة علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ ومتبعہ ما دام الملوان وبعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ تمامی احباب بآواز بلند حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا۔ وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ سمجھیں تو محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا۔ وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ نہ آئے ہم کو اپنی ذات سے دوستی کرنی، وہ اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے آئے تھے۔ اور فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے، وہ ہماری عاقبت کتنی سہانی کرنے آئے تھے۔ بعد حمد و ثنا لائق سب عزت و احترام، سامعین ذی احتشام، بالخصوص سٹیج پہ جلوہ فرما معزز علماء کرام، سنخاں، حفاظ کرام اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کے دیوانوں، خصوصاً میزبان محفل فاضل جلیل عالم نبیل عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد شعبان صدیقی صاحب، سٹیج پہ جلوہ فرما نقیب اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، مجاہد اہل سنت جناب محترم عامر لطیف معصومی صاحب، فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد راحیل عباسی صاحب، جناب محترم حاجی محمد شریف صاحب، جناب محترم قاری شبیر عثمانی صاحب، قاری داؤد عطاری صاحب، قاری ممتاز قادری صاحب، قاری وقار علی صاحب، جناب محترم صاحبزادہ والا شان جناب محترم حافظ محمد محفوظ احمد صدیقی صاحب، حافظ محمد مبشر صاحب، حافظ محمد ناظم یوسف صاحب اور جتنے احباب بھی آج کی اس بزم میں شریک ہیں، دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کا اس محفل پاک کو سجانا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی یہ خوبصورت محفل پاک، اس کے دو عنوان ہیں میلاد مصطفیٰ اور سالانہ عرس مبارک۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے حضور اکرم علیہ السلام کی عظمت و شان کو محبت کے ساتھ سماعت کرنا ہے اور پھر آج کی اس بزم سے کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام سے ہمارا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جوش و خروش سے ایک نعرہ ہو جائے میرے بھائی، اتنے پلال بھرا ہوا ہے تاکہ تھائیگرام کی بھائیاں ایک دفعہ کوئی آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت، احمد رکھیں۔ احباب عزیز وقار، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے موقع پر ہر عاشق، ہر بندہ مومن اپنے نبی سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں میلاد کو بھی بیان کیا ہے اور مقصد میلاد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں اور جتنا آپ احباب نے محبت کے اظہار کیا اتنی دیر آپ کے سامنے موجود رہوں گا۔ توجہ کے ساتھ تھوڑا آگے ہو جائے۔ آگے آ جائیں سر، بڑے آگے آ جائیں، بچے جلدی سے بیٹھیں، جزاک اللہ۔ بس اپنی جگہ سے اب کوئی اٹھے نہ، توجہ تیری رکھے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب میلاد کیا ہے؟ میلاد حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کو بیان کرنا ہے، آپ کی بعثت کو بیان کرنا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کیا برکات لے کر آئے، کیا معجزات لے کر آئے، ان کا تذکرہ کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے۔ تو پوچھنے والوں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ رب اس آیت میں خود اپنے حبیب کے آمد کو بیان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کم و بیش 50 مقامات پر اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کو بیان کیا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی آمد کو بیان کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اب رکھیے توجہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو بھیجا
بولیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب اللہ رب العزت نے جو بھی نبی بھیجا ہے، نبی بھیجنے سے پہلے بیان کیا ہے کہ ہم اس نبی کو کس قوم کے لیے بھیج رہے ہیں، کس علاقے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس قبیلے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس زمانے کے لیے بھیج رہے ہیں. جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو بیان فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ہود کو بھیجا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا ہے. غرض یہ کہ جب بھی اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے، کوئی رسول بھیجا ہے، وہ جس علاقے کے لیے بھیجا، جس قوم کے لیے بھیجا، جس قبیلے والوں کے لیے بھیجا، اللہ بیان کرتا رہا ہے ہم نے اس نبی کو عاد کی طرف بھیجا ہے، ہم نے اس نبی کو سمود کی طرف بھیجا ہے، ہم نے اس نبی کو مدین کی طرف بھیجا ہے. جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، رب بیان کرتا ہے ہاں ہم جس کو بھیج رہے ہیں اب ایک علاقے کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک قوم کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک قبیلے کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک زمانے کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک جہان کے لیے نہیں بھیج رہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بس جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، محبت کے اظہار کریے گا. بات کو سمجھنا ہے، رب نے قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے باہر ابھی نہیں گیا. رب نے اس قرآن میں جب بھی کسی نبی کی بعثت کو بیان کیا ہے تو ساتھ بتایا ہے کس قوم کے لیے بھیج رہے ہیں، کس علاقے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس قبیلے کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ نبی اسی قوم میں آتا رہا، اسی قوم کی رہنمائی کرتا رہا. میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا، تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے. محبت سے کہتے ہیں. ابھی جہانوں کو بعد میں سمجھیں گے کہ عالمین کیا ہے، رحمت کیا ہے. ہم نے ایک ایک چیز سمجھنی ہے. ذرا اس سے پہلے تھوڑا ماحول بنا لیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. رب قرآن میں ہی ایک اور اصول بیان کرتا ہے. وہ اصول یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، فرمایا ہم نے جب بھی کسی قوم کے لیے کوئی رسول بھیجا ہے اسے اس قوم کی زبان سکھا کے بھیجا ہے. نہیں سمجھے اگر سمجھے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جب بھی کسی قوم کے لیے کوئی رسول بھیجا اسے اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجا. جو مدین والوں کی طرف آیا وہ ان کی زبان سیکھ کر آیا، جو عاد کی طرف آیا، جس قوم کی طرف آیا اس قوم کی زبان سیکھ کر آیا ہے. توجہ رکھیے، آہستہ بول رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے اور آپ کے آقا کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں. تو پتا چلا اس کائنات میں، ان تمام جہانوں میں جو بھی مخلوق موجود ہے میرے آقا سب کی زبانیں سیکھ کر اس کائنات میں آئے. وہ سب کی بولیاں جانتے ہیں، وہ انسانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ جنوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ چرند و پرند کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں. میں اگلی بات کر رہا ہوں، ارے لوگوں وہ اور ہوں گے جو صرف زبان والوں کی بولیاں جانتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا بے زبانوں کی بھی بولیاں جانتے ہیں.
سیکھ سکتا ہے، کسی ادارے میں جا کر سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ میرے آقا تو بے زبان پتھروں کی بھی سنتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزر ہو رہا تھا، درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، آقا درود تو پڑھا جا رہا ہے، سنائی دیا جا رہا ہے، لیکن یہ پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا علی اگر دیکھنا چاہتے ہو وہ احد پہاڑ کے اوپر جو پتھر ہے وہ تمہارے نبی پہ درود بھیج رہا ہے۔ وہ تو بے زبانوں کی بھی جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمام عالمین کے لیے آئے ہیں، تو وہ تمام عالمین کی بولیاں جانتے ہیں، بولے بولیاں جانتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں عالمین کسے کہتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ عالمین کیا ہے؟ عالمین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ اس کائنات میں بہت سے عالم ہیں، عالم نباتات بھی ہے، عالم جمادات بھی ہے، ہم اس جہان میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، بہت سارے جہان ہیں، ہم تو صرف اس کائنات کو نہیں سمجھ سکے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرح 18,000 دیگر عالم بھی پیدا کیے۔ کتنے؟ 18,000۔ چلو اگر اسی قول کو لے لو تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم کو صرف زمین والوں کے لیے نہیں 18 جہان عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ ذرا یہ ماحول بنائیں، پھر میں جب رحمت کا معنی بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ 18,000 رب نے عالم پیدا کیے ہیں۔ میں نے کہا یہ قول بھی بہت اچھا ہے، مگر آئیے ہم پہلے قرآن سے سیکھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا عالمین کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کی پہلی آیت وہ رب اپنی ربوبیت کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے الحمد للہ رب بولیے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی ہے عالمین۔ اب اس آیت کو بھی ذرا مل کے پڑھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ رکھیے، عالمین ادھر بھی ہے، عالمین ادھر بھی ہے۔ اسی رب نے وحدہ لا شریک نے کسی کو شان مصطفیٰ سنتے ہوئے کہیں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ رب قرآن میں جب اپنی ربوبیت کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اپنے رسول کی رحمت کو بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں وہ تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ توجہ، جو عالمین ادھر ہے وہی عالمین ادھر ہے۔ عالمین کی ادھر بھی کوئی حد نہیں ہے، عالمین کی ادھر بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ عالمین بھی غیر متناہی ہے، وہ عالمین بھی غیر متناہی ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، جس کا توجہ رکھیں گے، توجہ، جس کا میں رب ہوں۔ جملہ بہت بڑا ہے شان مصطفیٰ کے حوالے سے، ذرا کنجوسی نہیں کرنی۔ رب کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین محبوب کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پتہ نہیں یہ مولوی حضرات کہاں سے پیمانے لے کر آ جاتے ہیں کہ نبی کی شان اتنی بیان کرو یا اتنی بیان کرو۔ رب قرآن میں اپنے لیے بھی عالمین کہتا ہے، حبیب کے لیے بھی عالمین کہتا ہے، مگر فرق ہے اپنے لیے رب کہتا ہے، حبیب کے لیے رحمت کہتا ہے۔ گویا رب بتا رہا ہے جس کا میں رب ہوں اس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔
اس سے کوئی گلا بھی نہیں. جو رب کو مانتا ہے اور رب کہہ رہا ہے کہ میں نے حبیب کو ہر ایک کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہہ دوں. ارے جو رزق لینے میں رب کہتے ہیں پالنے والا, رب کہتے ہیں جو رزق لینے میں رب کا محتاج ہے وہ رحمت لینے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے. جو بھی رزق در خدا سے لیتا ہے وہ رحمت در مصطفیٰ سے لیتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علماء اہل سنت زندہ باد. تو رب نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے کہنے دیجئے اس جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تخلیق خدا کی نہ ہو. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ رحمت مصطفیٰ کی نہ ہو. جو چیز بھی خدا کی تخلیق ہے اس پہ مصطفیٰ کی رحمت ہے. رب کعبہ کی قسم, یہ سورج کی چمک مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے. یہ چاند کی چاندنی مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے. یہ پھولوں کا کھلنا مصطفیٰ کی رحمت ہے. یہ دریاؤں کی روانی مصطفیٰ کی رحمت ہے. یہ پہاڑوں کی بلندی مصطفیٰ کی رحمت ہے. یہ تیری میری زندگی مصطفیٰ کی رحمت ہے. ہماری شکلیں سلامت ہیں, یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے. غرض یہ کہ مر کے بھی ہم زندہ ہیں, یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ. علماء اہل سنت. اب رکھیے توجہ, اگر عالمین کو سمجھ گئے ہوں تو میں رحمت کی طرف چلتا ہوں. کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رب فرماتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں عربی لغت کی طرف جاؤں, ذرا اپنی بولی میں سمجھتے ہیں رحمت کیا ہے. آپ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اچھا, یہ بارش ہو رہی ہے, کبھی اس کو باران رحمت کہتے ہیں؟ کہتے ہیں باران رحمت. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. آپ گر رہے ہو, کوئی آپ کو تھام لے, یہ مشکل گھڑی میں ہیں, اس جگہ ویرانے میں کوئی بندہ آ کر آپ کی مشکل حل کر دے تو کیا کہتے ہو؟ یار آپ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آئے ہو. یہی کہتے ہیں. بارش کو کیا کہتے ہیں؟ بارانے رحمت. بولیں گے میرے لیے سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. بارش کو کیا کہتے ہیں؟ بارانے رحمت. جو مشکل گھڑی میں, دکھ کی گھڑی میں کام آ جائے اسے بھی کیا کہتے ہو؟ رحمت. اب پتہ چلا ہم اپنی بولی میں بھی اس چیز کو رحمت کہتے ہیں جو کوئی فائدہ دے, جو کوئی فائدہ دے. تھوڑا اور آسان کرتا ہوں, بارش کو باران رحمت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بارش آ کے بہت سارے دکھ دور کرتی ہے. بہت سارے دکھ دور کرتی ہے. خیر آپ تو پہاڑوں والے ہیں, شاید آپ کے لیے نہیں, پنجاب والوں سے پوچھ لیں اگر بارش نہ ہو تو فصل ہوتی ہے یا نہیں؟ یقیناً نہیں. تو بھائی بارش آ کر وہ زمین کی خشک سالی کے دکھ دور کر دیتی, اس لیے اس کو باران رحمت کہتے ہیں. مشکل گھڑی میں آ کر جو آپ کا دکھ دور کر دے آپ اسے رحمت کا فرشتہ کہتے ہو. عربی لغت کی طرف جاتے ہیں, علامہ راغب الاصفہانی مفردات کے اندر ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں رحمت کیا ہے؟ آپ نے رحمت کا رقۃ القلب, رحمت کا معنی ہے دل کا نرم ہو جانا, دل کا نرم ہو جانا, صرف نرم نہ ہو جانا. المقتدی للتفضل والاحسان, ایسا نرم ہو جانا جو تقاضا کرے کہ اب فضل و احسان کیا جائے.
فضل و احسان کیا جائے. مجھے معلوم ہو رہا ہے آپ کے لیے معنی مشکل ہے، اگلا جملہ میں بولتا ہوں آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. فرماتے ہیں رقۃ القلب، رحمت کا معنی ہے دل کا نرم ہونا، یعنی کچھ محسوس کرنا، کسی کا دکھ محسوس کرنا. ذرا محبت سے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ کسی کا دکھ محسوس کرنا. المقتدی بالتفضل والاحسان، فرمایا صرف محسوس نہ کرنا، محسوس کر کے دور کرنے کی کوشش کرنا. رحمت یہ ہے کسی کا دکھ محسوس کرنا اور محسوس کر کے دکھ کو، پھر بولیں، کسی کا دکھ محسوس کرنا اور محسوس کر کے دکھ کو. قربان جائیں رب کی عطاؤں پر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک کائنات کے دکھیوں پریشان نہ ہو، ہم نے حبیب کو تمام عالمین کے دکھ محسوس کرنے والا اور دکھ دور کرنے والا بنا کر بھیج دیا. نہیں سمجھے؟ جتنا بڑا جملہ ہے آپ شاید سمجھے نہیں. فرمایا ہم نے حبیب کو عالمین کے دکھ محسوس کرنے والا اور دکھ دور کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ دکھ محسوس کرنے والا اور دکھ دور کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قربان جائیں اس رب کی عطاؤں پر جس طرح وہ تمام جہانوں کو پالتا ہے، اسی طرح تمام عالمین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اب وقت بہت تیزی سے آگے گزر رہا ہے، میں بڑی جلدی سے آگے نکل رہا ہوں، ورنہ ایک ایک بات پہ رک کے آپ کے سامنے وضاحت کروں تو پتہ چلے کہ حضور کی عظمت و شان کیا ہے. احباب ذی وقار، دکھ دور کرنا اور محسوس کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو، لیکن سمجھنا کسی کا دکھ دور کرنے کے لیے، یہ دکھ محسوس کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو بندہ کسی کے کام نہیں آ سکتا. ان میں سے پہلی چیز ذکر کر رہا ہوں، زندہ ہونا. بولیے کیا؟ زندہ ہونا ضروری ہے. جب تک بندہ زندہ ہے وہ دکھ محسوس بھی کرتا ہے اور دور بھی کر سکتا ہے. جو مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ مرحوم. کیا لکھا جاتا ہے؟ جب تک زندہ تھا راحم بن سکتا تھا، اب دنیا سے چلا گیا، کسی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتا. وہ خود اس قابل ہے کہ اب اس پر رحم کیا جائے. اے راہ گزر فاتحہ للہ پڑھ کے جانا، خدا کے واسطے ایک دن مجبور ہوگا تو بھی اس دعا کے واسطے. قبر پہ مرحوم اس لیے لکھا جاتا ہے اب یہ بندہ قابل رحم ہے، قابل رحم ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے تاکہ اس پہ رحم ہو جائے. پتہ چلا جو بندہ مر جائے، جو بندہ مٹ جائے، فنا ہو جائے، وہ کسی پہ رحم بولیے کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہے قبر والا جو آپ کا دکھ محسوس کرے یا دور کرے؟ یقیناً نہیں. اب سنیے رب فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ چلا اگر عالمین موجود ہیں، توجہ، عالمین موجود ہیں تو عالمین پر رحمت کرنے والے نبی وہ بھی زندہ ہیں. اگر نبی فوت ہو گئے ہوں یا نبی معاذ اللہ مٹ گئے ہوں، پھر اس عالم پہ رحمت کون کرے گا؟ جب تک یہ عالمین موجود ہیں یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے ان پر رحمت کرنے والے نبی بھی زندہ ہیں. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ.
یہ بات بھی اٹھائی جاتی ہے جی 12 ربیع الاول کوئی ولادت ہے، 12 کوئی وصال ہے، تو پھر جشن کیوں مناتے ہو؟ سن لو وہ غم کریں جن کا نبی مر گیا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، بولیے ہمارا نبی زندہ ہے، یہ زمانہ ہمارے نبی کا ہے، یہ دور ہمارے نبی کا ہے، آج بھی نبوت مصطفیٰ کی ہے، یہ امت مصطفیٰ کی ہے، یہ کلمہ مصطفیٰ کا ہے، اذانوں میں نام مصطفیٰ کا ہے، نمازوں میں درود مصطفیٰ پر ہے۔ ارے میرے آقا آج بھی زندہ ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، جب ہمارا نبی زندہ ہے ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت و حاجت ہی نہیں ہے۔ تو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے بندہ زندہ ہو، اگر زندہ نہ ہو وہ رحم نہیں کر سکتا۔ عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ میں اگلی بات کر رہا ہوں، رحم کرنے کے لیے، کسی کا دکھ دور کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے بندہ باخبر ہو۔ اچھا یہ دکھ بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دکھ بھی اب اس طرف سے اگر میں شروع کروں یہاں تک ہر ایک کا اپنا دکھ ہوگا۔ کسی کا دکھ کیا ہے؟ سر میں درد، یہ تکلیف ہے بدن میں، گھر میں کھانا نہیں، بارش ہو گئی کہاں سے جگہ سی تاڑی بولی آ رہے ہیں بھائی، دکھ ہے یہ بھی، گاں گئی سی گم گئی یہ بھی دکھ ہے بھائی، وہاں کچھ اور ہو گیا دکھ ہے، دکھ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ ارے ہم انسان ہیں، جانوروں کی طرف جائیں ان کے دکھ اور ہوں گے، پرندوں کی طرف جائیں ان کے دکھ، بولیے بولیے ان کے دکھ، فرشتوں کی طرف جائیں ان کے دکھ اور ہوں گے، قبر والوں کی طرف جائیں دکھ اور ہیں، قربان جائیں رب کی عطاؤں پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے دکھیوں کے دکھ مٹانے کے لیے مصطفیٰ کو۔ اچھا ضروری ہے دکھ دور کرنے کے لیے بندہ باخبر ہو۔ اگر بے خبر ہو، جیسے میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اگرچہ 6-7 مرتبہ آ چکا ہوں اور مہربانی آپ کی برداشت کر لیتے ہو، ورنہ خطیب کو کوئی ایک ہی بار بلاتا ہے۔ تو سنیے باخبر ہونا ضروری ہے۔ اب وہ صاحب جو پیچھے بیٹھے ہیں اللہ آپ کو ہر دکھ سے محفوظ رکھے، لیکن اگر انہیں کوئی دکھ ہے یقین کیجئے مجھے نہیں پتا، میں بے خبر ہوں، تو بتائیں کیا میں ان کا دکھ دور کر سکتا ہوں؟ بولیے دکھ دور کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ کب دور کروں گا؟ جب باخبر ہوں گا، جب مجھے پتا ہوگا، جب میں ان کے حالات سے آگاہ ہوں گا، تب میں ان کا دکھ دور کر سکتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پتا چلا مصطفیٰ تمام عالمین سے بے خبر نہیں باخبر یہ کیا ہے؟ باخبر ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں میرے کس امتی کو کیا دکھ ہے، کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، ہر ایک سے باخبر بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، دکھ دور بھی کرتے ہیں۔ اگلی گل زیادہ دور نہ جانا کہ دو ایک گلنا ہو رہی کر سی بھائی، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، باخبر ہونا بھی ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات کیا؟ قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ قریب نہ ہو وہ بھی دکھ دور نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ کو کال آ جائے بارش لگی ہے، وہ نیچے چکوٹھی سی اوپر آ رہا تھا موٹر سائیکل پنچر، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ کیا کہو گے؟ دور ہوں، آ رہا ہوں لیکن آنے تک ذرا دکھ میں ہی رہو، سمجھئے ابھی دور ہوں آپ سے، کچھ فاصلے پر ہوں، بھائی دکھ دور کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا مفکر دکھا دو مجھے جو دور بھی ہو اور دکھ دور بھی کر دے، نہیں ہے، دکھ دور کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے۔ رب فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا نبی ساری کائنات کے قریب ہے، سارے عالمین کے قریب ہے، عالم میں ہر چپے کے قریب ہے، ہر جگہ پر نبی قریب ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا
بھائی دکھ دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ بندہ زندہ ہو، بندہ زندہ ہو. پھر کیا ضروری ہے؟ بندہ باخبر ہو. پھر ضروری ہے کہ بندہ قریب ہو. آخری چوتھی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ بندہ با اختیار ہو. بندہ با اختیار ہو. اختیار نہ ہو پھر بھی بندہ دکھ دور. چلو موٹر سائیکل والی مثال، بھائی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ٹائر کیا ہے، پنچر کیسے لگانا ہے، دکھ دور کر دے گا؟ نہیں. آپ یہاں سے کوئی تکلیف ہوئی، بیمار ہوئے، چکوٹھی گئے، وہ کہیں گے بھائی یہاں علاج نہیں، کہاں جاؤ؟ مظفر آباد. وہاں جاؤ، وہ کہیں گے اسلام آباد. کیوں؟ بھائی ہمارے پاس اختیار نہیں، قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے آپ کے اس دکھ کو دور کر سکیں. ارے دکھ دور کرنے کے لیے با اختیار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر دکھ ایک تو نہیں ہے، دکھ جیسے میں نے کہا ہر ایک کا اپنا دکھ ہے. رب فرمانا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کائنات میں جس کا جو بھی دکھ ہے ہر ایک کو دور کرنے کے لیے رب نے مصطفیٰ کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے. بولیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ با اختیار بنا کر بھیجا ہے. اب رکھیے توجہ، صحابہ کرام ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، پیاس لگی ہے. صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں. پیاس لگی ہے، عرض کرتے ہیں آقا پیاسے ہیں، دکھ ہے، اس دکھ کو، اس تکلیف کو دور کرنا ہے. کوئی اور ہوتا کہتا چشمے تلاش کرو، لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک پیالے میں اپنی انگلیوں کو رکھا، باہر نکالا، ان انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بولیے ان انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ. ان کا دکھ دور ہو جاتا ہے. وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے جاری ہونے والا وہ پانی پی کر سیراب ہو جاتے ہیں. صحابہ کا جب بھی کوئی دکھ ہوتا تھا اس دکھ کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑ رہے ہیں. کیا؟ جنگ لڑ رہے ہیں. اب حالت جنگ میں ایک تیر آ کے لگتا ہے، آنکھ نکل جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. زندہ بھی تھے، باخبر بھی تھے، قریب بھی، با اختیار بھی. ورنہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں آنکھ کا اسپیشلسٹ نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کبھی کسی دکھی کے آگے نہ نہیں کی. آنکھ لے کر آتے ہیں، آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے. آقا آنکھ نکل گئی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس آنکھ کو واپس اس جگہ پہ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے جب لعاب دہن لگایا وہ آنکھ اسی طرح ٹھیک ہو گئی. نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ جو اوریجنل آنکھ تھی وہ صرف دیوار کی اس طرف دیکھتی تھی. جس آنکھ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا وہ کبھی کبھی ادھر بھی دیکھ لیتی. حضور سرور کائنات علیہ السلام، اللہ نے اتنی شان، عظمت اور کمال عطا فرمایا. میرے آقا ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر وقت رحمت ہے، ہر جہان میں رحمت ہے. کسی زمانے کی قید نہیں ہے، کسی علاقے کی قید نہیں ہے، کسی دور کی قید نہیں ہے. وہ تمام عالمین کے لیے رحمت تھے، رحمت ہیں اور رحمت رہیں گے. ہماری آج بھی یہ جو صورتیں سلامت ہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت ہے. احباب ذکر ہمیں جتنا رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے. فرق یہ ہے ہم مصطفیٰ کو اس طرح پکارتے نہیں. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم. کسی مسلک کی تفریق نہیں، کسی سے پوچھ لو. امام بوصیری نے یہ قصیدہ لکھا
تو اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو. کس کو؟ چادر کو. امام بوصیری آپ کو فالج ہو جاتا ہے، 10-11 سال تک آپ فالج کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں. بلاخر آپ ایک قصیدہ لکھتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. حضور سرور کائنات علیہ السلام کے وصال کے کئی سو سال بعد اب پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے اس امتی کا یہ قصیدہ سنا، آپ تشریف لائے، ان کی بیماری کو دور بھی فرمایا اور ان کو تحفے میں چادر بھی عطا کی. جب آپ صبح اٹھتے ہیں وہ دکھ دور ہو چکا ہے اور چادر بھی پاس موجود ہے. تو اگر نبی زندہ نہ ہوتا، باخبر نہ ہوتا، قریب نہ ہوتا، با اختیار نہ ہوتا، وہ دکھ کس طرح دور کرتا؟ حضرت امام بوصیری جو 11 سال تک چلے نہ تھے، گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہ آئے تھے، مصطفیٰ نے جب کرم فرما دیا، وہی بوصیری اب بازاروں میں بھی چلتے ہوئے نظر آئے. احباب زیباکار، حضور اکرم علیہ السلام کی رحمتوں کو اگر بیان کرتا چلا جاؤں اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اب کچھ پیغام کی طرف جاؤں گا، کچھ سبق آپ کو دینے ہیں. دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور اکرم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہر ایک کا دکھ محسوس بھی کرتے تھے، ہر ایک کا دکھ دور بھی کرتے تھے. میرے آقا تو میرے آقا ہیں، میرے آقا کی آل امام زین العابدین. آپ کے پاس ایک یزیدی آتا ہے کچھ عرصے کے بعد، واقع کربلا کے کئی سالوں بعد ایک یزیدی آتا ہے. جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ نے اس کا بڑا اکرام فرمایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، مہمان نوازی کی. جب جانے لگا تو کہنے لگا، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. کہا کیوں؟ کہتے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے کہا اگلی بات کر، جب تو آیا تھا ہم نے تو پہچان اسی وقت ہی لیا تھا کہ تو ہی وہ بدبخت تھا جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، تو ہی وہ بدبخت تھا جس نے ہم پر پانی کو بند کیا تھا، تو ہی وہ لعین تھا جس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اے امام، پھر آپ نے میرے لیے یہ کیا اتنا اعلیٰ سلوک کیا؟ اپنے گھر میں بھی ٹھہرایا اور کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. توجہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. تو حضور اکرم کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے دکھ محسوس کرنے والے ہوتے ہیں اور دکھ دور کرنے والے ہوتے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے ہر ایک کا دکھ دور کیا ہے. جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، حضور اکرم نے ان کو بھی دعائیں دی. ذرا وہ طائف کا سفر کبھی اس کو اٹھا کر دیکھ تو لو. طائف والوں نے میرے آقا کے ساتھ کیا کیا، کتنے پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مالک انہیں برباد کر دے، انہیں تباہ کر دے. حالانکہ جبریل حاضر بھی ہوئے، آقا آپ ایک اشارہ فرما دیں، ابھی 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. لیکن فرمایا اے رب مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، انہیں ہدایت عطا فرما دے. یہ حضور اکرم علیہ السلام کی رحمت ہے. پیارے آقا نے ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہر ایک کے لیے. یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھا نظر آتا، کوئی مزدور نظر آتا، آپ اس کا کام خود کر دیا کرتے. آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے تھے. آج ہمارے اس معاشرے کو کیا ہو گیا؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، شاید آپ کے ہاں بہت اچھا ہو، لیکن میں عمومی طور پر تمام عالم کی بات کر رہا ہوں. آج بطور مسلمان ہم میں سے ہر شخص
دوسرے کے لیے رحمت نہیں زحمت بنا. ہم زحمت بنے ہوئے، ہم دوسروں کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کے پانی بھی بند کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ تعلق بھی توڑ دیتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے پڑھا نہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا. نہ صرف شہید کیا، تاریخ عالم میں شاید اس سے قبل بھی ایسا ظلم نہ ہوا ہوگا، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور شہید کرنے کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ نکالا جاتا ہے. اس کلیجے کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس کلیجے کو چبایا جاتا ہے، اور ایک عورت اس کلیجے کی بوٹیوں کے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالتی ہے. اتنا ستم، اتنا ظلم. لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوتا ہے. یہی لوگ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بھی کھڑے. آقا چاہتے حکم دیتے اے صحابہ ان کی گردنیں اڑا دو. میرے آقا چاہتے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے. ذرا چشمے تصور میں وہ واقعہ تو لاؤ، کتنا ظلم ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. سب کو معاف کر دیا. اس بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والے آقا نے انہیں معاف کر دیا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا وجہ ہے؟ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کی وہ باتیں بھلا نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کو سینے نہیں لگا سکتے. ایک ہی جگہ پہ ہم رہ رہے ہوں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، بات بھی کچھ نہیں ہوتی، معمولی سی بات. شاید وہ بھی کسی اور نے کر دی ہو، حقیقت میں وہ بات نہ ہو. اس ایک بات کی وجہ سے ہم رشتے منقطع کر دیتے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سنیے، کل قیامت کے دن ہوگا کیا؟ دو شخص جو دنیا میں ناراض ہوں، ان کی صلح تو رب بھی کروائے گا. اس لیے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو صلح کروانے والے بنا کریں، ان میں مزید تفریق ڈالنے والے نہیں. کل قیامت کے دن دو بندے جو آپس میں ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایک نظارہ دکھائے گا جنت میں جانے سے قبل. وہ دیکھیں گے بہت عالیشان مکان ہے، محل ہے. پوچھے گا ایک بندہ، یا رب یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا جو اس کی قیمت ادا کرے یہ اس کا ہے، جو بھی قیمت دے دے. اے پروردگار یہاں تو کوئی قیمت لے کر نہیں آیا، اس کی قیمت کیا ہے؟ کون ادا کرے گا؟ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس محل کی قیمت ادا کرے گا. رب فرمائے گا تو بھی ادا کر سکتا ہے، تو بھی ادا کر سکتا ہے. وقت کرے گا اے مالک میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ جس بھائی سے ناراض ہے اس کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا، یہ محل تیرا ہے، یہ محل تو لے لے، اپنے بھائی سے راضی ہو جا. تو رب بھی اس طرح اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے قبل ایسے قبیلے بھی تھے جو 100 سال سے لڑ رہے تھے. کتنے؟ اور لڑنے کی وجہ پتہ ہے کیا بنی تھی؟ ایک چشمہ تھا، ایک کہتا تھا پہلے میں پانی پلاؤں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں پانی پلاؤں گا. پانی پلانے پہ، جانور کو پانی پلانے پہ جھگڑا شروع ہوا، اور 100 سال تک ان قبیلوں میں جنگ چلتی رہی. کبھی ادھر سے کوئی قتل ہوتا، کبھی ادھر سے کوئی قتل ہوتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آپ تشریف لائے، آپ رحمت بن کر آئے. حضور اکرم کی میلاد کا یہ صدقہ تھا، آپ نے ان دونوں قبیلوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اگر وہ اس طرح کے دشمن وہ آپس میں بھائی بن سکتے ہیں، آپ سب تو یقیناً ایک خاندان کے لوگ ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ ایک کام کرے. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا آپ میں سے کہ عمر بھی زیادہ ہو اور رزق بھی زیادہ ملے، بہت زیادہ ہمیں رزق ملے. لیکن سننا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے سے رزق زیادہ نہیں ملتا.
دوسروں کو گرانے سے کبھی عزتیں نہیں ملتی، دوسروں کے راہ میں کانٹے بچھانے سے اپنے گلے میں کبھی پھولوں کا ہار نہیں آتا، دوسروں کے لیے پانی بند کرنے سے کبھی اپنی نسلیں سیدھے راہ پر نہیں آتی، دوسروں کے لیے اس زندگی کو تنگ کرنے سے اپنی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہو، اس کی رزق میں بھی برکت ہو، وہ ایک کام کرے۔ آقا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، نہ جانے کب ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی بھی خبر نہیں۔ آج کس بات پہ جھگڑا کرنا؟ نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، چار دنا دی کھیڑ میں دنیا پھر مٹی دی تیری، آخر مر کے قبر میں ہی جانا ہے۔ یہ درخت ادھر ہی لے جائیں گے جن درختوں پہ ہم لڑ رہے ہیں، یہ زمینیں ادھر ہی لے جائیں گی، یہ چشمے ادھر ہی لے جائیں گے، یہ راستے یہ روڈیں ادھر ہی لے جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے، وقت اگر ہے تو وہ انسان کی ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کے رشتہ دار بہت قیمتی ہیں، یہ رشتے بہت قیمتی ہیں۔ آئیے جس طرح محبت کے ساتھ آپ ان رشتوں کو نبھا رہے ہیں، اسی طرح ان کو نبھاتے رہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی رحمت یہی ہے، انسان تو انسان ہے، کسی چرند پرند کو بھی تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک صحابی نے ایک کبوتر، ایک چڑیا کے بچے پکڑ لیے، ایک چڑیا کے بچے۔ وہ چڑیا آ کر حضور اکرم علیہ السلام کے گرد گھومنے لگی۔ آپ نے پوچھا کون ہے ایسا جس نے اس چڑیا کو ستایا؟ حضور تو چڑیا کو ستانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ فرمایا کون ایسا ہے جس نے اس چڑیا کو ستایا ہے؟ عرض کی آقا ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے ہیں۔ فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑو تاکہ اس کی ماں کو قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ حضور تو پرندوں کو بھی سکون عطا کرتے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا ایک شخص نے ایک ہرن کو گرفتار کر رکھا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، پنجرے میں بند رکھا ہے۔ وہ ہرن آقا علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے عرض کرتا ہے حضور رحمت تمام جہان کی، اس کی بولی سمجھ جاتے ہیں۔ آپ نے اس کا پنجرہ کھول دیا، اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ ہرن نے کہا آقا میرے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اس نے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے چھوڑیں تاکہ میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور خود وہاں ہی تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اب جس بندے نے اس کو قید کیا تھا اس کے لیے رحمت یہ تھی کہ وہ شکار اس کے پاس موجود رہے، اور شکار کے لیے رحمت یہ تھی کہ اسے اس قید سے چھٹکارا مل جائے۔ تو میرے آقا نے اس پر بھی رحم کیا، اس پر بھی رحم کیا، اسے بھیج دیا، خود وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ آیا دیکھا وہاں پر وہ ہرن موجود نہیں، وہ کدھر گیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آ جائے گا۔ آقا وہ کیسے آ جائے گا؟ وہ تو ایک جانور ہے، وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ فرمایا مجھ سے وعدہ کر کے گیا وہ ضرور آ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا وہی ہرن اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ پہنچا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو وہ شخص کہنے لگا آقا اگر آپ نے اس پہ رحم فرمایا ہے تو میں بھی اس کو آزاد کرتا۔ اس نے بھی اس کو آزاد کر دیا۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کا میلاد ہے کہ پیارے آقا ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جو بندہ رحم نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ لہذا جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی تعظیم کریں۔ اگر بڑے کوئی بات سخت کہہ بھی دیں اس کو قبول کرنے کی ہمارے بڑے ہیں،
اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر دست شفقت رکھیں، اگر چھوٹوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کریں۔ احباب زیباکار، وقت یقیناً بہت گزر چکا ہے اور بار دیگر آپ تمامی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے، لیکن میں اپنی تقریر کا خلاصہ ضرور ذکر کروں گا کیونکہ ہم وہ عوامی خطیب تو ہیں نہیں ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ کلاس میں جب پیریڈ ختم ہو، لیکچر ختم ہو تو آخر میں اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک خلاصہ ضرور پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رکھ سکیں۔ پھر خلاصہ کر رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اب آپ نے دہرانا ہے، میں نے نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کیا ہوگا ترجمہ؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رب نے ایک اصول بیان کیا ہے، جب نبی کو بھیجا ہے بتایا ہے کس کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو ہمارے آقا کس قوم کے لیے آئے ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے۔ اور یہ اصول ہے، جس کے لیے بھیجا ہے نبی ان کی بولیاں جانتا ہے، تو مصطفیٰ تمام عالمین کی بولیاں جانتے ہیں۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت دکھ محسوس کرنا اور دکھ دور کرنا۔ تو دکھ دور کرنے کے لیے چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان کو ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی؟ زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا، با اختیار ہونا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ نے بڑی توجہ سے سنا۔ تو میرے آقا زندہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، قریب بھی ہیں، با اختیار بھی ہیں۔ جب تک عالمین موجود ہیں اس وقت تک آقا علیہ السلام کی رحمتیں بھی موجود ہیں۔ اور وہی جملہ آخری کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں، جس پر رب کا فضل ہے، جو چیز تخلیق خدا کی ہے اس پہ رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمتوں کے سائے میں زندہ رکھے، اور اس جہان میں جب جائیں گے قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، یہ بھی مصطفیٰ کی رحمت۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی آقا موجود ہوں گے، یہ بھی آقا کی رحمت۔ جب کل حشر کے میدان میں کوئی بھی جام نہیں ہوگا، آقا حوض کوثر پہ ہوں گے، یہ بھی حضور کی رحمت۔ پل صراط جب ہوگا وہاں بھی آقا تشریف فرما ہوں گے، یہ بھی آقا کی رحمت۔ جنت جائیں گے، آقا کی رحمت۔ آج شکلیں سلامت ہیں، آقا کی رحمت۔ گھر بسے ہوئے ہیں، آقا کی رحمت۔ رشتوں کا تقدس ہے، آقا کی رحمت۔ اللہ مصطفیٰ کی انہی رحمتوں میں مجھے آپ کو زندہ رکھے۔